کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پولیس کو ایک جھلسی ہوئی لاش ملی۔ لاش گھر کے کچن کے اوون سے برآمد ہوئی تھی۔ اس پورے واقعے میں ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی بات یہ تھی کہ اوون کو ریکارڈ کرنے کے لیے سامنے سٹینڈ پر ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا، لیکن جب پولیس نے اسے چیک کیا تو اس میں کوئی ٹیپ نہیں تھی، البتہ ایک VHS ٹیپ اسی گھر کے پاس ایک کنویں کے اندر سے ملی۔ ٹیپ بہت خستہ حالت میں تھی اور اس میں کوئی آواز نہیں تھی، پھر بھی جب پولیس نے اسے چلایا تو دل دہلا دینے والی حقیقت سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ایک عورت نے کیمرے کو اس پوزیشن پہ رکھا جس حالت میں وہ پولیس کو ملا تھا۔ اس نے کیمرے کو اوون کی طرف کیا، پھر اوون کا چولہا جلایا اور حیرت انگیز طور پر وہ عورت اس اوون کے اندر بیٹھ گئی اور دروازہ کھینچ کے بند کر لیا۔ تقریباً 8 منٹ بعد وہ اوون زور زور سے ہلنے لگا اور اس میں سے کالا دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ پھر پونا گھنٹہ وہ اوون ہلتے ہلتے رک گیا اور کچن دھوئیں سے بھر گیا۔ کیمرہ تب تک چلتا رہا جب تک اس کی بیٹری نہیں ختم ہو گئی۔ مقامی پولیس نے عوام کو خوف اور ہراس سے بچانے کے لیے اس کیمرے کی فوٹیج کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا، بلکہ یہ بات بھی چھپا لی کہ کوئی ٹیپ ہی ملا تھا۔ پولیس اس بات کو بھی پتہ لگانے میں ناکام تھی کہ یہ ٹیپ کنویں میں کیسے پھینکا گیا اور کس نے پھینکا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہانی صرف ایک ڈراؤنی کہانی ہے یا واقعی حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا؟ اگر آپ کریپی پاسٹا جیسی ویب سائٹس پر جا کر کامنٹس پڑھیں تو لگے گا کہ نہیں، یہ صرف ایک سنسنی خیز افسانہ تھا، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اوون میں لاش کی کہانی دراصل فن لینڈ کی ایک عورت پر مبنی ہے۔ ہلکا سیرنن 1927 میں فن لینڈ میں پیدا ہوئی۔ ہلکا کا قتل 1960 میں دسمبر کے مہینے میں ہوا اور یہ فن لینڈ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آفیشل رپورٹس کے مطابق قاتل آج تک فرار ہے۔ ہلکا سیرنن کا قتل 33 سال کی عمر میں ہوا۔ اسے آخری بار قتل سے کچھ دن قبل ہی دیکھا گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر پونٹی فرانس سیرنن کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ یہ ایک پرانا لکڑی کا مکان تھا۔ ان میاں بیوی کے 5 بچے تھے، لیکن اسٹیٹ نے بچوں کو فاسٹر ہومز میں ڈال دیا تھا کیونکہ ان کا باپ پونٹی ایک نہایت ہی پرتشدد یعنی ابیوسو انسان تھا۔ اس کا غصہ بچوں کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ گاؤں والوں اور بچوں کے مطابق پونٹی اکثر شراب کے نشے میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتا۔ وہ ایک نہایت ہی شکی اور فہمی آدمی تھا اور اپنی بیوی کو دھمکاتا تھا کہ وہ اسے اس طرح مار ڈالے گا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ ہلکا کا سب سے بڑا بیٹا اپنے والدین سے کرسمس کی چھٹیوں میں ملنے آنا چاہتا تھا، پر وہ اپنے دوست کے ساتھ کرسمس کی چھٹیوں سے ایک دن پہلے ہی گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ صحن تک گئے تو دیکھا پونٹی کچن سے نکل کر آ رہا ہے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ پونٹی کچن سے نکلنے کے بعد کچن کے دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ پونٹی اپنے بیٹے اور کچن کے دروازے کے بیچ کھڑا ہو گیا اور اس نے اسے ایک دن پہلے گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ بیٹے نے جب ماں کے بارے میں پوچھا تو پونٹی نے یہ کہا کہ میں تو سو رہا تھا، تب وہ گھر سے باہر کہیں چلی گئی ہوگی۔ ہلکا اکثر ایک گھر میں کام کرنے جاتی تھی۔ بیٹے نے مشورہ دیا کہ ماں کو کیا وہاں ڈھونڈنے جائیں، پر پونٹی نے بہانہ بنا دیا کہ اب تو وہ وہاں جاتی ہی نہیں۔ اندھیرا ہونے پر بیٹا اور اس کا دوست بستر اور کمبل لینے کچن کے پیچھے بڑے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ کچن کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے پونٹی سے پوچھا کہ کچن میں لائٹ کیوں نہیں جل رہی، تو اس نے جواب دیا کہ بلب ٹوٹ گیا ہے۔ دونوں لڑکے کچن سے گزر کر بڑے کمرے تک گئے۔ صحن اور کمرے کی ہلکی سی لائٹ کی روشنی کچن میں پڑ رہی تھی۔ بیٹے کو سب سے عجیب بات یہ لگی کہ کچن کے اوون پر جو بہت سارا ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا ہوا تھا وہ سب زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ اوون کئی سال سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ بیٹے کے دریافت کرنے پر پونٹی نے کہا کہ وہ اوون کی صفائی کر رہا ہے، اسی لیے سامان زمین پر رکھا ہے۔ لیکن اندھیرے میں کون صفائی کرتا ہے؟ بیٹے کی نظر پونٹی کی انگلیوں پہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں تھوڑی تھوڑی زخمی بھی تھیں۔ بیٹے کے دوست کو پونٹی کی گھبراہٹ پر شک ہوا اور وہ ڈر کے مارے جلدی گھر چلا گیا۔ بیٹے نے بدقسمتی سے اس کے بعد اپنی ماں کو پھر کبھی زندہ نہیں دیکھا۔ یوں کچھ سال بیت گئے اور بیٹا کبھی کبھار گھر آتا، لیکن 2 دن سے زیادہ نہ رک پاتا۔ ماں کی گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے اس نے گھر کا بہت اچھی طرح معائنہ کیا۔ گھر کے تہخانے سے لے کر گھر کے باہر جو غسل خانہ تھا اس کے اطراف کی جگہ اچھی طرح دیکھی اور چھان بین کی۔ گھر کے باہر جو ریت کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اب وہ بھی موجود نہیں تھا۔ ہلکا کے بیٹے نے لکڑی کے فرش کے تختوں سے لے کر ایٹک تک کا جائزہ لیا۔
کہ شاید کوئی سراغ مل جائے، مگر مایوسی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ افسوس، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر آخرکار 1966 میں بیٹے نے پولیس کو ایک خط لکھا۔ افسوس، اس لڑکے کے خط کو پولیس نے رد کر دیا۔ پولیس سے نا امیدی کے بعد 1967 میں اس نے علامہ میگزین کو خط لکھا، جس میں اس نے اپنے والد کو قاتل قرار دیا۔ جب باپ بیٹا دوبارہ ملے تو پنٹی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس معاملے سے دور رہے۔ حیرت انگیز طور پر ہلکا کی گمشدگی کو 12 سال بیت گئے۔ 1972 میں پولیس نے تحقیق کے طور پر کئی پرانے کیسز کھولے، جس میں ہلکا کا کیس بھی تھا۔ پولیس نے بیٹے سے بات کی اور بیٹے نے پوری حقیقت پولیس کو بتا دی۔ 27 نومبر 1972 میں پولیس وارنٹ کے ساتھ پنٹی کے گھر میں داخل ہو گئی۔ پنٹی کو فوری طور پر تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اون کھولنے پر پتہ چلا کہ وہ ریت سے بھرا ہوا تھا۔ جب ریت کھودی گئی تو 1 میٹر کی گہرائی پر کسی کا مردہ سر نظر آیا۔ تھوڑی اور کھودنے پر ایک پاؤں ملا۔ آخرکار اون سے الگ الگ حصوں میں پوری کی پوری لاش برآمد ہو گئی۔ ہلکا کے بیٹے نے اس لاش کی شناخت کی اور بتا دیا کہ وہ اس کی ماں ہلکا ہی ہے۔ سارے ثبوت کے باوجود پنٹی کو سزا نہیں ہوئی۔ ہلکا کی گمشدگی کو اتنے سال گزر گئے تھے کہ پنٹی کو قاتل قرار دینا مشکل تھا۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ پنٹی نے اپنی بیوی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا اور اسے صرف 8 سال کی قید کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو 1 ہی سال میں رد کر دیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پنٹی اپنے اسی خالی گھر میں واپس جا کر رہنے لگا۔ پھر 1986 میں 1 اگست کو اس کا وہیں اکیلے انتقال ہو گیا۔ پراسرار طور پر آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کیا پنٹی نے واقعی ہلکا کا قتل کیا تھا یا پھر ہلکا نے کریپی پاسٹا کی کہانی کی طرح پنٹی کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی۔ شاید یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ پر آپ سب کا یہ کہانی سننے کے بعد کیا خیال ہے؟ کیا پنٹی نے ہی ہلکا کا قتل کیا ہوگا؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آئی ہوپ کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ۔ انٹل دین، بائے۔ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔